بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کے تیسرے سبق کا آغاز کریں گے جس کا عنوان ہے نواب محسن الملک۔ یہ سبق میں 2 لیکچرز میں مکمل کروں گی۔ آج میں آپ کو پہلا لیکچر دینے جا رہی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے مصنف کا نام مولوی عبدالحق ہے۔ مولوی عبدالحق کی فوٹو بھی لگائی گئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ فوٹو میں آپ کے جنرل نالج میں اضافے کے لیے لگاتی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو مولوی عبدالحق کی فوٹو اخبار میں نظر آ جائے یا کسی کتاب میں یا ٹی وی پر یا کسی بھی اور جگہ، تو آپ نے اگر ان کی فوٹو دیکھی ہوئی ہوگی تو فوراً پہچان لیں گی۔ اور ویسے بھی جس شخصیت کے بارے میں آپ کو تعارف کروایا جا رہا ہو اور اس کی اتنی خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہو، تو اگر اس کی فوٹو اویلیبل ہو تو آپ کو دکھا دینی چاہیے۔ اور یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے اور یہ اس شخصیت کا حق بھی بنتا ہے۔ اب مولوی عبدالحق کا جو تعارف ہے وہ میں آپ کو کچھ پوائنٹس کی صورت میں کرواؤں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کی پیدائش اور وفات کا۔ تو جو مولوی عبدالحق ہیں وہ ضلع میرٹھ میں 1870 میں پیدا ہوئے اور 19 اگست 1962 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر ان کی تعلیمی سرگرمیوں کی طرف آتے ہیں تو مولوی عبدالحق کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گھر پر ہوئی اور 1894 میں انہوں نے علی گڑھ کالج سے BA کا امتحان پاس کیا۔ پھر علی گڑھ میں وہ سر سید احمد خان کی صحبت میں بھی رہے اور ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو ان کا مزاج ہے اس پر سر سید احمد خان کا ہمیں گہرا اثر نظر آتا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس، مولوی عبدالحق کا ایک جو بہت ہی قابل قدر کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان کی ترقی، ترویج اور اشاعت کا کام کیا ہے۔ انہوں نے اردو زبان کو مکمل ذریعہ تعلیم بنانے میں بیش بہا خدمات سر انجام دیں۔ مثال کے طور پر حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ قائم کیا۔ جامعہ عثمانیہ جو ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ اردو زبان کی ترقی اور اشاعت پر زور دیا جائے۔ پھر اس جامعہ عثمانیہ میں انہوں نے ایک ادارہ دارالترجمہ کے نام سے قائم کیا تاکہ اردو زبان کو مکمل ذریعہ تعلیم بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ کچھ عرصہ انجمن ترقی اردو جو کہ دلی میں قائم تھی اس سے بھی وابستہ رہے، مگر پھر یہ ہوا کہ بھارت میں ان کے لیے حالات بہت ناساز ہو گئے تو وہ کراچی تشریف لے آئے اور پھر انہوں نے اپنی بقیہ ساری زندگی جو ہے وہ اردو کی خدمت میں وقف کر دی۔ کراچی میں انہوں نے اردو کالج قائم کیا اور انہوں نے اس کالج کی جو خدمت ہے اس میں دن رات لگا دی ہے اور انہی خدمات کی بنا پر ان کو اسی کالج میں دفن کیا گیا، یعنی جو مولوی عبدالحق کے ان کی قبر اردو کالج کراچی میں ہی ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس، ایک اور اہم بات کہ جو مولوی عبدالحق ہے ان کا جو لقب ہے وہ ہے بابائے اردو، یعنی انہیں بابائے اردو کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور بابائے اردو کا مطلب ہے اردو کا باپ، یعنی انہوں نے اردو زبان کی اس قدر خدمات سر انجام دی کہ انہیں بابائے اردو کا جو لقب ہے وہ ملا۔ اب ہم جو مولوی عبدالحق ہیں ان کی تصانیف یا ان کی ادبی خدمات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کی جو کتابیں یا ان کی جو تصانیف ہیں جو کہ چند مشہور و معروف ہیں وہ یہ ہیں: اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کردار، پھر مقدمات عبدالحق، تنقیدات عبدالحق،
خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر۔ اور بھی ان کی تصانیف یا کتابیں ہیں لیکن یہ مشہور و معروف ہیں۔ اب ہم اسٹوڈنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ جو مولوی عبدالحق ہے ان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیسی تھی۔ تو ان کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ جہت شخصیت تھی۔ ہمہ جہت کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سی خصوصیات کا یکجا ہو جانا، یعنی اگر ایک ہی شخص میں بہت سی خصوصیات پائی جائیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ہمہ جہت شخصیت کا مالک ہے۔ جیسا کہ وہ محقق تھے۔ محقق کس کو کہتے ہیں؟ تحقیق کرنے والے کو، ریسرچ کرنے والے کو۔ پھر مورخ تھے۔ مورخ کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ لکھنے والے کو۔ ماہر لسانیات تھے، یعنی زبان کے ماہر تھے، زبان کی تراش خراش کرنے والے تھے، زبان کی پلک نوک سنوارنے والے تھے۔ پھر خاکہ نگار تھے۔ اور خاکہ نگار کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کے خد و خال اور اس کی خوبیوں کو اور زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کیا جائے تو اسے خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ اور انگلش میں خاکہ کو اسکیچ کا نام دیا جاتا ہے، اور اسکیچ یا خاکہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانچہ۔ اب اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کا جو ماخذ ہے وہ کیا تھا، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سبق کا جو ماخذ ہے وہ ہے چند ہم اثر۔ ماخذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سبق ہے آپ کا نواب محسن الملک کے نام سے جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ کہاں سے لیا گیا ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو یہ جو سبق ہے یہ مولوی عبدالحق کی جو کتاب ہے جس کا نام ہے چند ہم اثر، اس میں سے لیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ مولوی عبدالحق کے خاکوں کی کتاب ہے، یعنی اس میں انہوں نے اپنے ہم اثر بزرگوں، دوستوں اور جو ان کے مخلص کارکن تھے ان کے خاکے تحریر کیے تھے، اور اس میں کل 17 لوگوں کے خاکے ہیں۔ اور یہ جو زیر بحث سبق ہے یہ اسی کتاب میں سے لیا گیا ہے، یعنی یہ جو سبق ہے یہ خاکہ ہے، یعنی ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ خاکہ سے۔ اکثر آپ کو یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ جو سبق ہے ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، خاکہ ہے، سفر نامہ ہے، کیا ہے؟ تو یہ والا جو سبق ہے نواب محسن الملک یہ ایک خاکہ ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹس ہم نے مصنف کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ جو نواب محسن الملک ہیں ان کا تعارف بیان کیا جائے، کیونکہ سبق کا عنوان جو ہے وہ محسن الملک کے نام پر ہی ہے۔ تو یہاں پہ محسن الملک کی بھی میں نے فوٹو لگائی ہے اور آپ ان کی فوٹو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں۔ اچھا، اب محسن الملک کے بارے میں کچھ اہم معلومات میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں، یعنی ان کا اصل نام اور جو خطاب ہے اس کے بارے میں۔ جو نواب محسن الملک ہے ان کا اصل نام تھا سید مہدی علی خان، اور محسن الملک ان کا خطاب تھا۔ یہ خطاب ان کو انگریزی حکومت نے دیا تھا، اور اس دور میں جو انگریزی حکومت تھی جب کسی شخصیت کی خدمات کے سلسلے میں اسے کوئی صلہ دینا ہوتا تھا تو وہ اس کو کوئی خطاب دے دیتی تھی۔ اور نواب محسن الملک جو انہوں نے بہت سی سیاسی خدمات سر انجام دی حیدرآباد، اور یہ خطاب ان کو حیدرآباد میں پھر دیا گیا، یعنی محسن الملک کا ان کو خطاب جو ہے وہ دیا گیا یا اس سے نوازا گیا۔ پھر سر سید کے رفیق یا ساتھی جو ہیں جو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، یعنی کہ جو نواب محسن الملک ہیں وہ سر سید کے ساتھی یا رفیق بھی تھے، ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ جو نواب محسن الملک ہیں وہ علی گڑھ سے وابستہ رہے، مسلم لیگ کے سیکٹری بھی رہے۔ پھر سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کا ذمہ بھی انہوں نے ہی سنبھالا، اور آخر کار انہی کی کوششوں سے یہ کالج 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ اب ان کے محسن الملک کے والد کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے والد کا نام بدر الدین طیب علی تھا، وہ بمبئی کے تاجر تھے اور وہیں پیدا ہوئے۔ پھر وہ بمبئی ہائی کورٹ کے بیرسٹر اور چیف جسٹس بھی رہے۔
ان کے والد کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اسلامی شعر کے بہت پابند تھے، یعنی بہت مذہبی تھے، اور ملت کے ہمدرد رہنما تھے، یعنی اپنے دل میں ملت کا درد رکھنے والے تھے۔ اب نواب محسن الملک کی ایک تصنیف کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے صرف ایک ہی تصنیف یعنی ایک ہی کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے آیات بینات، اور یہ کتاب 1870 میں شائع ہوئی۔ یہ جو کتاب ہے یہ شیعہ مذہب کے بارے میں ہے، شیعہ مذہب کے بارے میں انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی تقریریں کی، بہت سے لیکچرز بھی دیے جو کہ اسلام کی اشاعت پر تھے، لیکن جو کتاب ہے وہ انہوں نے یہ ایک ہی لکھی تھی جس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے آیات بینات۔ اچھا جی، پھر نواب محسن الملک کی ایک اور بہت اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ غیر روایتی نواب تھے، یعنی جو نواب محسن الملک ہیں وہ غیر روایتی نواب تھے۔ ان کے دور میں جو نواب تھے وہ بہت عیاش پرست تھے، اپنا روپیہ پیسہ یا مال و دولت عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود میں نہیں لگاتے تھے بلکہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتے تھے۔ لیکن جو نواب محسن الملک ہے وہ ان سے بالکل مختلف تھے، انہیں مذہب سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ نہ صرف اپنے دوست احباب کی بلکہ اپنے مخالفین کی بھی مدد کر دیا کرتے تھے، ان کے بھی کام آ جاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اپنے مخالفین میں بھی اسی وجہ سے مشہور تھے کہ وہ دوسروں کی خدمات سر انجام دینے میں ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر نواب محسن الملک کا ایک بہت ہی سنہری کارنامہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے سر انجام دیا۔ نواب محسن الملک جو ہیں وہ ایک اعلیٰ درجے کے منتظم اعلیٰ تھے، یعنی انتظامی معاملات کو بخوبی جانتے تھے، انتظامی معاملات کو کنٹرول کرنے یا سنبھالنے کے بہت ماہر تھے، اور اسی اپنی خوبی کی بنا پر انہوں نے ایک قابل قدر کارنامہ سر انجام دیا جس کو ایک سنہری کارنامہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے حیدرآباد دکن کا جو بجٹ ہے وہ مصر کے نمونے کے مطابق تیار کروایا تھا۔ برطانیہ نے 1882 میں مصر پر قبضہ کر لیا تھا اور انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا تھا تاکہ معاشی حالات بہتر ہو سکیں، تو نواب محسن الملک نے اسی مصری بجٹ کے نمونے پر یہ بجٹ تیار کیا تھا، اور یہ ان کا جو کارنامہ ہے یہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ اسٹوڈنٹس، حیدرآباد دکن کا شاید آپ کو نہ پتہ ہو، یہ جو حیدرآباد دکن ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں ایک آزاد ریاست تھی، اور اس ریاست کے جو حکمران تھے وہ مسلمان تھے۔ اچھا، اب میں اسٹوڈنٹس آپ کو جو سبق ہے اس کا تعارف یا آپ کہہ لیں کہ جو مرکزی خیال ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں چند لائنوں میں۔ یہ سبق نواب محسن الملک کا شخصی خاکہ ہے جو کہ چند ہم عصر میں سے لیا گیا ہے۔ ان کے جو مصنف تھے وہ مولوی عبدالحق ہیں۔ زیر بحث جو سبق ہے یہ نواب محسن الملک کی ذاتی خوبیوں کے بارے میں ہے، یعنی جو ان کی ذاتی خوبیاں تھیں ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے اس کو کہ اسے ہم نواب محسن الملک کا شخصی خاکہ کہتے ہیں۔ اگرچہ نواب محسن الملک جو ہیں انہوں نے بہت سی سیاسی خدمات بھی سر انجام دیں اور زندگی کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں ان کے، مگر یہاں ان کی صرف اور صرف جو شخصی خوبیاں ہیں وہ پیش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نواب محسن الملک اسم بامسمہ تھے۔ اسم بامسمہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے نام کے مطابق تھے، یعنی انہیں جو محسن الملک کا خطاب دیا گیا یہ خطاب بالکل ان کی شخصیت کے عین مطابق تھا، جو خصوصیات ان کی شخصیت میں پائی جاتی تھیں انہی کے مطابق ان کو یہ نام دیا گیا۔ وہ نہایت نرم دل تھے، ہمدرد تھے، اعلیٰ پائے کے مدبر تھے۔ مدبر کہتے ہیں سوچنے والے کو، تدبیر کرنے والے کو، اور سیاست دان تھے۔
ملکی انتظام میں ان کو خاص مہارت تھی، وہ شفیق اور ہر دل عزیز تھے، مذہبی ذہن رکھتے تھے اور اپنے زمانے کے نامور مقرر تھے، یعنی بہت اچھی تقاریر کرتے تھے، اور انہوں نے پھر سر سید احمد خان کی جو تحریک ہے اس کو بھی آگے بڑھایا۔ تو اسٹوڈنٹس، اب میں آج کے اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں، اور اگلا لیکچر بھی جلدی اپلوڈ کرنے کی میں کوشش کروں گی۔ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔